پاکستان اور ملائیشیا کے درمیان تعلقات میں نئے باب کا آغاز۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی دورہ ملائیشیا میں ہم منصب کے ہمراہ پریس کانفرنس اور 1-on-1 ملاقات، دو طرفہ تعلقات کو نئی بلندیوں پر لے جانے پر اتفاق۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ ملائیشیا دوسرا گھر ہے۔ پاکستان سے $20 کروڑ مالیت حلال گوشت کی برآمد کے فیصلے کا خیر مقدم۔ انور ابراہیم نے خطے میں استحکام کے لیے پاک بھارت امن ناگزیر قرار دے دیا۔ دہشت گردی پر قابو پانے کے لیے پاکستان سے ہر ممکن تعاون کا اعلان، دونوں ممالک کے درمیان مختلف معاہدوں اور مفاہمت کی یادداشتوں پر بھی دستخط۔ پاکستان دنیا کی دوسری ابھرتی معیشت قرار، ڈیفالٹ رسک میں کمی کے لحاظ سے دنیا میں دوسرے نمبر پر آ گیا۔ بلومبرگ کے نئے اعداد و شمار نے عالمی اعتماد کی تصدیق کر دی۔ رپورٹ کے مطابق مالیاتی نظم و ضبط، اسٹرکچرل ریفارمز، قرضوں کی بروقت ادائیگی اور IMF پروگرام پر مکمل عمل درآمد ہے۔ پاکستان معیشت کو استحکام دیا۔ حکومت کی مؤثر پالیسیوں نے نہ صرف مہنگائی پر قابو پایا بلکہ روپے کو مستحکم کرتے ہوئے بیرونی خسارے کو بھی محدود کیا۔ بہتری اس بات کی علامت ہے کہ سرمایہ کاروں کا پاکستان پر اعتماد بحال ہو رہا ہے۔ غزہ میں امن منصوبہ، حماس، اسرائیل اور امریکہ کے مذاکرات آج شرم الشیخ میں ہوں گے۔ مذاکرات کا محور صدر ٹرمپ کا 20 نکاتی امن منصوبہ ہوگا۔ خلیل حیات کی قیادت میں حماس کا وفد مذاکرات کے لیے شرم الشیخ پہنچ گیا۔ اسرائیلی وفد مذاکرات کے لیے آج مصر روانہ ہوگا۔ امریکی صدر ٹرمپ کے داماد جیرلڈ کشنر اور خصوصی ایلچی اسٹیو ٹکاف امریکہ کی نمائندگی کریں گے۔ بات چیت میں ٹرمپ منصوبے کے تحت تمام یرغمالیوں کی رہائی سے متعلق تفصیلات طے کی جائیں گی۔ امریکی صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ معاہدے میں ہمیں زیادہ لچک کی ضرورت نہیں کیونکہ سب بھی متفق ہیں، کچھ تبدیلیاں تو ہمیشہ ممکن رہتی ہیں۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ وہ برسوں سے ایک منصوبے کے لیے لڑتے رہے ہیں، لوگ اس پیش رفت سے بہت خوش ہیں۔ بولے حماس کے اتفاق پر جنگ بندی فوری طور پر مؤثر ہو سکتی ہے۔ دھمکی بھی دی کہ غزہ سے کنٹرول ختم نہ کیا تو حماس کا مکمل خاتمہ کر دیں گے۔ گلوبل سمود فلوٹیلا کے مزید 29 ارکان اسرائیل سے ڈیپورٹ ہو کر میڈرڈ پہنچ گئے۔ ایئرپورٹ پر انسانی حقوق کی تنظیموں نے کارکنوں کا شاندار استقبال کیا۔ رہائی پانے والوں میں 21 ارکان کا تعلق اسپین سے ہے۔ رہا کارکنوں کا صہیونی فوج پر بدسلوکی کا الزام۔ غزہ پر اسرائیلی حملے بلا روک ٹوک جاری، وحشیانہ حملوں میں مزید 67 افراد شہید، 157 زخمی۔ غزہ میں شہداء کی مجموعی تعداد 67,139 تک پہنچ گئی۔ 1,69,583 فلسطینی زخمی ہو چکے۔ اسرائیل کا فلسطینی فٹ بال فیڈریشن کے ہیڈ کوارٹرز پر بھی حملہ، متعدد افراد زخمی۔ اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت میں سنجانی جلسہ کیس کی سماعت، عمر ایوب، شیخ وقاص، زرتاج گل کے وارنٹ گرفتاری جاری، رہنماؤں کو گرفتار کر کے 20 اکتوبر کو پیش کرنے کا حکم۔ عمر ایوب کی حاضری سے استثناء کی درخواست بھی مسترد۔ کراچی سمیت ملک کے مختلف شہروں میں کہیں ہلکی تو کہیں تیز بارش۔ پنجاب کے مختلف شہروں میں موسلا دھار بارش برسنے سے جل تھل ایک ہو گیا۔ سڑکیں اور بستیاں زیر آب، ٹریفک اور شہری و آمد و رفت میں مشکلات۔ لاہور میں صبح سے جاری بوندا باری سے موسم خوشگوار، کالام اور مالم جبہ میں موسم سرما کی پہلی برف باری، موسم سرد ہو گیا۔ فیصل آباد کے علاقے تاندروالا میں بارش کے باعث گھر کی چھت گر گئی، واقعے میں 2 بچے جاں بحق، خواتین اور بچوں سمیت 7 افراد زخمی۔ مرنے والوں کی 12 سالہ راحیلہ اور 9 سالہ ابوذر کے نام سے شناخت، زخمیوں کو تشویشناک حالت میں اسپتال منتقل کر دیا گیا۔
ویمنز ورلڈ کپ میں آج نیوزی لینڈ اور جنوبی افریقہ کی ٹیموں کا میچ ہوگا. بھارتی شاہین اندور کے اسٹیڈیم میں دونوں ٹیمیں پاکستانی وقت کے مطابق میچ دوپہر 2:30 بجے ٹکرائیں گی. اور پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کاروبار کے دوران اتار چڑھاؤ کا سلسلہ جاری. کاروباری ہفتے کے پہلے روز کاروبار کے آغاز پر تیزی دیکھنے میں آئی. 300 پوائنٹس کے اضافے کے ساتھ 100 انڈیکس 1,69,323 پوائنٹس کی سطح پر پہنچ گیا.